السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، چند الفاظ ہیں۔ جو شخص اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور یہ جو فضائل اور فوائد ہیں یہ کسی عالم نے یا بزرگ نے نہیں ذکر کیے، بلکہ یہ فوائد اور فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیے ہیں، تو ان کے یقینی ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو انسان اخلاص اور کامل ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اس دعا کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس دعا کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تیسرا فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں کامیابی حاصل ہوگی۔ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھنے والا ہوگا تو قبر کے اندر منکر نکیر کے جو 3 سوال ہوتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے، تو جو شخص اپنی زندگی میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والا ہوگا تو وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا۔ پانچواں فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روز قیامت رونما ہونے والے بڑے بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے اور بعض غیر اہم سوالات بھی کیے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے یہی دعا پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے یہ پاکیزہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی اور خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ اس دعا کو پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کامیابی نصیب ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش و راضی کرے۔ اس دعا کا 7واں فائدہ، اس دعا کو پڑھنے والا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو میں ضامن ہوں اس بات کا کہ ضرور میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ ہے اس دعا کو پڑھنے کے 7 فائدے۔ اب میں آپ کے سامنے دعا ذکر کرتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہوں۔ یعنی اس دعا کے اندر انسان اپنی اس بات پر رضامندی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان 3 باتوں پر رضامندی ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے 7 بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام فرمائے تاکہ اس کو یہ 7 بڑے بڑے انعامات حاصل ہو سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔